السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات نہ کرنے پر 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی وارننگ دے رکھی ہے اور 2 دن رہ گئے ہیں. 15 دسمبر ڈیڈ لائن ہے, لیکن پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات شروع ہونا تو دور, ابھی تک مذاکرات کا ماحول ہی نہیں بن پا رہا ہے. سیاسی تقسیم کی یہ انتہا نہیں تو کیا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی دونوں ہی ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے پر تیار نہیں ہیں. دونوں طرف سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے. طویل سیاسی لڑائی کے بعد اگر پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں لچک کا مظاہرہ کر ہی لیا ہے تو اب حکومت اور اس کے اتحادیوں نے سخت موقف اپنایا ہوا ہے اور پی ٹی آئی کو ماضی میں فیضیاب ہونے کے طعنے دیے جا رہے ہیں. ایک طرف پی ٹی آئی مذاکرات کو 2 مطالبات یعنی 9 مئی واقعات اور 26 نومبر ڈی چوک پر جو آپریشن ہوا تھا اس کی جوڈیشل انکوائری سے مشروط کر رہی ہے اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے. تو دوسری طرف حکمران اتحاد پی ٹی آئی سے 9 مئی سمیت ماضی کی غلطیوں پر معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہا ہے. حکومتی وزراء مذاکرات کو مطالبات سے جوڑنے پر پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی پر شدید تنقید کر رہے ہیں. پی ٹی آئی رہنماؤں کا یہ ماننا ہے کہ اگر مطالبات نہیں مانے جاتے اور مذاکرات کی پیشکش کو بھی سیریس نہیں لیا جاتا تو ہماری سول نافرمانی کی کال حتمی ہے, جس کے پہلے مرحلے میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملک میں ترسیلات زر نہ بھیجنے کا کہا جائے گا, جبکہ حکومتی جماعتوں کا خیال ہے کہ سول نافرمانی کی کال ملک دشمنی ہے, کیونکہ بیرون ملک سے پاکستانی پیسے حکومت کو نہیں بلکہ اپنی فیملیز کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. حکومت کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان نے 2014 میں بھی سول نافرمانی کی کال دی, بجلی کے بل جلائے, مگر یہ تحریک تب بھی کامیاب نہیں ہوئی تھی اور اب بھی نہیں ہوگی. تو آگے سے پی ٹی آئی کا جواب یہ ہوتا ہے کہ 2014 میں عمران خان اتنے مقبول نہیں تھے جتنے آج 2024 میں ہیں. یعنی اگر یہ کال دی گئی تو حکومت کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا یہ ماننا ہے کہ حالیہ احتجاج یعنی 24 نومبر کے احتجاج کی ناکامی اور جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی آگے بڑھنے کے بعد پی ٹی آئی پریشر میں ہے. جنرل فیض حمید کے ساتھ عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا بھی امکان ہے, اسی لیے پی ٹی آئی مذاکرات کی بات کر کے این آر او مانگ رہی ہے. حکومتی مشیر بیرسٹر عقیل ملک نے مذاکرات سے پہلے پی ٹی آئی سے عمران خان کا بیان حلفی مانگا ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کے مذاکرات کی خواہش کو کمزوری سمجھ کر غلطی کر رہی ہے. مذاکرات پی ٹی آئی کی نہیں بلکہ پاکستان کی ضرورت ہے. یہاں سیاسی مبصرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ حکومت جو کل تک پی ٹی آئی کو سیاستدانوں سے ڈائیلاگ کرنے کے مشورے دیتی تھی, اب پی ٹی آئی مانی ہے تو حکومت خود مذاکرات کو سنجیدہ نہیں لے رہی ہے. ایک تاثر یہ ہے کہ نون لیگ پاکستان کے مسائل حل کرنے کی بات تو کرتی ہے لیکن اس کے لیے آگے بڑھنا نہیں چاہتی, اقدامات نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ پی ٹی آئی اور طاقتور حلقوں کے درمیان ناراضگی اور ڈیڈ لاک کی اصل بینیفیشری مسلم لیگ نون ہے. تو وہ کیوں چاہیں گے کہ مذاکرات ہوں اور پی ٹی آئی کو دوبارہ پولیٹیکل سپیس ملے. یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اگر موجودہ صورتحال میں عمران خان کی پارٹی کو ذرا سی بھی پولیٹیکل سپیس ملتی ہے تو عمران خان کی مقبولیت نون لیگ کی سیاست کو بہا کر لے جائے گی. تو کیا پی ٹی آئی بھی یہی سمجھتی ہے کہ مذاکرات میں سب سے بڑی رکاوٹ حکومت یعنی مسلم لیگ نون خود ہے, یا نون لیگ مذاکرات شروع کرنے سے پہلے کہیں اور سے گرین سگنل ملنے کا انتظار کر رہی ہے جو نہیں مل رہا ہے؟ عمران خان نے 5 دسمبر کو مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی. سوال یہ ہے مذاکرات کا ماحول پیدا ابھی تک کیوں نہیں ہو پایا؟ سوال یہ بھی ہے کہ اگر حکومت کل تک رابطہ نہیں کرتی تو پی ٹی آئی کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ علی محمد خان صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما مجھے جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب, حکومت ایکچولی لگ رہا ہے کہ یہ سمجھ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی آپشن بچا نہیں ہے. جنرل فیض حمید کے کورٹ مارشل کے بعد ان کو لگ رہا ہے کہ مشکلات آپ لوگوں کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے, عمران خان کے لیے بڑھنی ہی بڑھنی ہے. تو لہٰذا پی ٹی آئی بڑی ڈیسپریٹ ہو رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے راستہ مل جائے جو حکومت اب دینا نہیں چاہتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں, خواجہ آصف کی آپ نے بھی شاید وہ ٹویٹ دیکھی ہو, انہوں نے لکھا کہ مذاکرات چند دن پہلے تک صرف اسٹیبلشمنٹ تک حلال تھے, حکومت سے مذاکرات حرام تھے, انقلابات ہے زمانے کے, مذاکرات اچھی بات مگر عمران خان کی گارنٹی کون دے گا, وہ تو ہر روز اپنا رنگ بدلتے ہیں. یہ ٹویٹ کی خواجہ آصف نے. وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن ان کی گارنٹی بھی نہیں ہے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پاکستان کے مفاد میں فیصلے ہونے چاہیے دونوں طرف, حکومت اور اپوزیشن دونوں. کچھ ایسے نان سیریس, جس طرح ایک لفظ یوز ہوتا ہے نا نان اسٹیٹ ایکٹرز, تو کچھ میں کہوں گا کہ نان سیریس ایکٹرز آن دا پولیٹیکل ایرینا, جنہوں نے 40 سال میں کچھ نہیں سیکھا.
جن کی ساری کائنات کل اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے اور اپنے حلقے کی سیاست، اور وہ بھی ہاری ہوئی سیٹوں کو ٹیلی فونے کر کے اپنے آپ کو جتوانا، یہ ان کی سیاست ہے. تو ایسے نان سیریس لوگوں پہ میں نہیں سمجھتا ہمیں اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے. ہمیں پاکستان پہ فوکس کرنا چاہیے. یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ تحریک انصاف کی بڑی مجبوری ہے تو یہ اپنی خام خیالی دور کریں. دیکھیے، میں بنیادی طور پہ ایک زمیندار ہوں، کسان ہوں، آباء و اجداد سے یہی چیزیں دیکھتے آئے ہیں. اگر آپ کی زمین زرخیز ہو، مثال میں دے رہا ہوں، شاید کوئی نابغیر روزگار سمجھ جائے اس بات کو، اگر آپ کی زمین زرخیز ہو، اچانک اولے گر جائیں، کوئی طوفانی باد و بارہ آ جائے، فصل تباہ ہو جائے، وقتی نقصان ہوتا ہے، لیکن چونکہ زرخیز زمین ہوتی ہے پھر فصل نکل آتی ہے. لیکن اگر زمین بنجر ہو جائے تو جتنی بھی بارش ہو فائدہ کوئی نہیں. بالکل. اس کی مثال کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے میں اب آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ایک سیاسی جماعت کی عوام میں جڑیں ہیں اور قوم اس کو پسند کرتی ہے اور اس کا بیانیہ قوم میں ایسا بکتا ہے جیسے ہاتھوں ہاتھ کوئی ایک ہیروئن یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، خدا نخواستہ وہ غلط مثال ہو گئی، تو اگر عوام میں آپ مقبول ہیں، حکومت آنا جانا، جیل میں جانا، تکلیف پکڑ لیا اٹھا لیا، یہ وقتی چیزیں ہیں، یہ گزر جاتی ہیں. عوام میں آپ کا نظریہ زندہ رہنا چاہیے. اس وقت آپ مجھے بتائیں پاکستانی عوام میں کس کا نظریہ سر چڑھ کے جو ہے اس کا جادو جو ہے وہ بول رہا ہے؟ وہ عمران خان صاحب کا نظریہ، تحریک انصاف کا نظریہ، مسلم لیگ نون بالخصوص اور پیپلز پارٹی بالعموم. یہ وہ ون وے فلائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ہوا میں 5000 میٹر کی بلندی پہ آپ کا جہاز اڑ رہا ہے اور اس میں پیٹرول اتنا ہے کہ وہ آپ کو دوسرے ایئرپورٹ تک نہیں لے جا سکتا. اس وقت آپ خوش ہیں، آپ کی فلائٹ ہے، آپ وہاں انجوائے کر رہے ہیں، آپ کو چائے پانی پیش کی جا رہی ہے، لگزوریس ماحول میں بیٹھے ہیں. یہ آپ کو پتا ہے کہ پیٹرول نیچے اترنے کا نہیں ہے. آپ ون وے فلائٹ پہ ہیں. دیکھیں وہ اتنے کمفرٹیبل ہیں تو دیکھیں سیاست کا دیکھیں، ان کی سیاست میں عوامی پذیرائی، عوامی مقبولیت اور عوام کے اندر اعتماد کا پیٹرول نہیں ہے. یہ جہاز کریش ہونے والا ہے. یہ کوئی بھول جائیں کہ صرف تحریک انصاف کی ضرورت ہے. ہم تو صرف اس لیے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نکل آئیں، تحریک انصاف جو ہے واپس وہ اس کو اس کا حق ملے، پاکستان ٹریک پہ چڑھے. ان کی تو سیاست کا تیا پانچا ہو رہا ہے. اور وہ دیکھیں نا، وہ نہیں، وہ تو کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، وہ تو اپنی کابینہ کو بھی توسیع دے رہے ہیں پیپلز پارٹی سے. پھر انہوں نے کہا بغیر پیپلز پارٹی تو مان نہیں رہی ہے، وہ تو کابینہ کو بڑھا رہے ہیں. تھوڑا سا ڈبہ رکھیں نا، بیلٹ باکس رکھیں. جن کو ووٹ کا عزتوں کا بیانیہ بھی وہ راوی میں بہ گیا اور ادھر دریا سندھ میں بہ گیا، ان کو روٹی کپڑا مکان بہ گیا. میں روز ان کو دیکھتا ہوں، میں اسمبلی میں اس فلور پہ اس کا جواب دوں گا. پیپلز پارٹی والے بیٹھ کے بڑا شور مچاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سکر موٹر وے، کبھی مہنگائی کا رونا روتے ہیں. او بھائی، آپ چوتھی آپ کی ٹرم ہے سندھ میں اور آپ یہ پچھلے 16 مہینے بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. صدر آپ کی پارٹی کا جو ہے وہ لیڈر بنا ہوا ہے. آپ حکومت میں بیٹھ کے پوزیشن نہیں کر سکتے. عوام کی آنکھوں میں آپ یہ جھوٹ کا اور منافقت کا سرما نہ لگائیں. سچی بات کریں، میدان میں ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اس وقت عوام میں اور ان میں بہت دوریاں ہیں. ان چیزوں کو درست ہونا ہے، ان چیزوں کو ٹھیک ہونا چاہیے. ایک طرف دیکھیں نا، آپ لوگ آج بھی انہیں فارم 47 والا ہی کہہ رہے ہیں، اور کل تک آپ لوگ کہتے تھے کہ ان سے مذاکرات کرنے کا، خان سن لینا، خان صاحب کل تک کہتے تھے ان سے مذاکرات کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، لہٰذا ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے. تو آج جب خان صاحب بھی راضی ہیں ان سے بات کرنے کو، بھلے ہی فارم 47 والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ فارم 47 والوں کو آپ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ. نہ دیکھیں، میں آج شاید مثالیں دینے کا دن ہے، وکیل ہوں، چلو وہ اگزامپل دے دیتا ہوں. ایک گھر پہ تنازع ہے علی محمد کا اور شازیہ ذیشان صاحبہ کا، آپس میں ہمارا جرگہ بیٹھتا ہے. تو جرگے میں بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے مان لیا کہ گھر آپ کا ہے یا آپ نے مان لیا کہ نہیں اس کے کاغذات تو علی کے پاس اوریجنل ہے. نو، اپنا فیصلہ کرانے کے لیے آپ جرگے میں بیٹھتے ہیں. آپ اپنا موقف رکھ کے اس پہ پھر بات کرتے ہیں. اگر ہم ٹیبل کے اس سائڈ پہ بیٹھ کے حکومت سے بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے میاں صاحب کو ایک 45 کا وزیر اعظم تسلیم کر لیا یا زرداری صاحب کو ایک جنرل صدر تسلیم کر لیا. ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں، چاہے آپ جیتیں یا ہاریں. پیپلز پارٹی کا ایک سیاسی وجود ہے، مسلم لیگ نون کا ایک سیاسی وجود ہے. ہم تو ان کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے وجود کو تسلیم کرتے ہیں جو پورے ملک میں ہے. آج مجھے بتائیں پیپلز پارٹی KPK میں کہاں ہے، پنجاب میں کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیں مسلم لیگ نون سندھ میں کہاں ہے، خیبر پختونخوا بلوچستان میں کہاں ہے؟ ایک جماعت آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی، عمران خان کی جماعت، تحریک انصاف. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب کے سینئر رہنما، بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. مدارس رجسٹریشن بل پر حکومت اور جے یو آئی میں لگا ڈیڈ لاک ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. مولانا فضل الرحمان مدارس رجسٹریشن بل پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ منظور ہو. گزشتہ روز جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھا کہ صدر مملکت کے مدارس رجسٹریشن بل پر اعتراضات کو سامنے لایا جائے، جس کے بعد آج صدر مملکت کے مدارس رجسٹریشن بل پر 8 اعتراضات سامنے آئے ہیں. صدر کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ بل کے قانون بننے سے مدارس اگر سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہوں گے تو FATF یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس اور GSP سمیت دیگر پابندیوں کا خدشہ ہے. ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 1860 میں دینی تعلیم شامل نہیں بلکہ اس میں فائن آرٹ تعلیم شامل ہے، جس میں ڈانس کلاسز اور آرٹ کلاسز شامل ہیں، جس سے مختلف سوچ رکھنے والوں کا تنازع ہو سکتا ہے. یہ اعتراض بھی اٹھایا گیا ہے کہ نئے بل کو منظور کرنے سے مدارس پر قانون کی گرفت کم جبکہ منمانی ان کی زیادہ ہوگی. صدر نے ارکان اسمبلی کو یہ تجویز دی ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل بنانے کے لیے عالمی سطح کے جو معاملات ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے. ناظرین، حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت مولانا فضل الرحمان کو مدارس رجسٹریشن بل منظور کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، جس کے لیے اس بل کو 20 اکتوبر کو قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے منظور کیا گیا تھا، لیکن 5 دسمبر کو صدر مملکت نے اس بل پر اعتراض لگایا اور اس کو واپس بھیجا تھا. جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا ماننا ہے کہ اگر صدر بل پر 10 دن تک دستخط نہیں کرتے تو یہ تو خود بخود ایکٹ بن جائے گا. مولانا نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کیا جائے. مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو 17 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے کہ اگر مدارس رجسٹریشن بل کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تو وہ اگلی اسٹریٹجی کا اعلان کریں گے. مدارس رجسٹریشن پر علماء کرام بھی اس میں ڈویژن ان میں نظر آ رہی ہے، تقسیم ہے، جن کا یہ ماننا ہے کہ 18,000 مدارس جو ہے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہیں. ایسے میں مولانا صاحب مدارس کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت کیوں رجسٹر کروانا چاہتے ہیں؟ جے یو آئی علماء کے درمیان ایسے جو اختلافات ہیں اس کو بھی حکومتی سازش کا نام دے رہی ہے. سوال یہ ہے صدر کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کس حد تک درست ہیں؟ جے یو آئی کا اگلا عمل کیا ہوگا؟ کیا صدر مملکت کی طرف سے جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں کیا جے یو آئی فے اس سے مطمئن ہے؟ اسی پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کر رہے ہیں سابق گورنر کے پی کے جے یو آئی فے کے رہنما حاجی غلام علی صاحب. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کا. غلام علی صاحب، یہ بتائیے گا کہ صدر مملکت نے جو اعتراضات لگائے، کل سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ جو اعتراضات ہیں صدر صاحب کی طرف سے وہ سامنے تو لائے جائیں، اس کے بعد وہ اعتراض آج سامنے آئے. تو جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی اعتراضات بتائے کہ صدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو کیا جے یو آئی فے اب بھی اس پہ مطمئن نہیں ہے کہ اگر ظاہر ہے اس کا مسئلہ ہوگا، ہمیں عالمی پابندیوں کا خدشہ ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا کیا آپ لوگوں کے نزدیک ضروری نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے یا نہیں. اگر ہم اپنے ملک میں اپنے تعلیم کے لیے، دینی مدارس کے لیے پارلیمنٹ سے، سینٹ سے، وفاقی کابینہ سے، لا ڈویژن سے سب سے اگر ایک مسودہ پاس ہو جائے 26ویں آئینی ترمیم جس میں یہ سب کچھ شامل ہے، اور پھر صدر صاحب کی جانب سے اس طرح کے بیانات یا اعتراضات سامنے آنا، تو میرے خیال میں یہ 2 چیزیں اشکارا کرتی ہے. اگر ہم لانگ پروسیس میں دیکھیں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، کہ ہمارے ملک میں وفاقی کابینہ ناعلم تھی، کیا لا ڈویژن لا علم تھا؟ نہیں، کیا یہ باتیں جب 26ویں آئینی ترمیم کے منظوری کے معاملات کے وقت جب ڈسکشن ہوئی تھی اس میں کیا یہ آپ لوگوں نے واضح کیا تھا کہ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ اس کے تحت ہی ہم لوگوں نے کرنا ہے؟ یہ حکومت کا مسودہ تھا. یہ حکومت پاکستان پیپل پارٹی، جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا مشترکہ مسودہ تھا. یہ محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لا کے مولانا صاحب کو یہ مسودہ دیا کہ اب اس کو آپ چیک کر لیں. ہمیں دکھ اس پر ہوتا ہے، قانون بنتے بھی ہے، نہیں بنتے بھی ہے، پارلیمنٹ سے
کتنے رکن اسمبلی بل آتے ہیں, کوئی پاس ہوتا ہے کوئی نہیں, لیکن جب پاس ہو جائے تو پھر کیا ہم یہ اس پہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پارلیمنٹ اگر کوئی چیز پاس بھی کر لے اور کوئی اس پہ انفلوئنس کرے تو وہ پاس نہیں ہوگا, تو پھر ہماری ملک کی آزادی, خود مختاری یہ ایک چیلنج بن جاتا ہے. نمبر لیکن ایک بات تو آپ کر رہے ہیں نا کہ نہیں بھی کرتے صدر صاحب تو 10 دن میں خود بخود ایکٹ تو بن جائے گا, پھر کیا پریشانی؟ بالکل نہیں, لیکن دیکھیں میں اس وقت کیونکہ ہمارے ملک میں ایک عدم استحکام ہے, معاشی بھی اور سیاسی بھی. ہم نہیں چاہتے, جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں سیاست کی ہے اور مطالبات بھی پیش کی. اب یہ جب پاس ہوا یہ بل تو اس سے دو باتیں سامنے آتی ہے کہ پوری وفاقی کابینہ اور اسمبلی اس کی نااہلیت سامنے آتی ہے کہ انہوں نے اس پہ سوچا کیوں نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں 5 منٹ میں بل پاس کرنا, اس کے اثرات باقی میں بھی ایسے آئیں گے. دیکھیں پاس کرنا آئین, ہم سب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے, تو پارلیمنٹ کے ممبران کو ڈیبیٹ کا موقع دے اور اس سے جو خلاصہ نکلے اس کو پاس کیا جائے. آپ نے کسی بھی ممبر نے یہ مسودہ نہیں دیکھا, خالی ہاتھ اٹھا دیا اور پاس ہو گیا. اس طرح قانون سازی. لیکن ایک اور جو ڈویژن نظر آ رہی ہے جو بڑی ایک ظاہر امپورٹنٹ بھی ہے, دوسری طرف مولانا کی جو آواز ہے علماء کرام میں اس کو بڑا رسپیکٹ دی جاتی ہے, اس کو مانا جاتا ہے, لیکن اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی ڈویژن نظر آ رہی ہیں. کچھ علماء حضرات جو ہیں نہیں سن لینا, کچھ علماء حضرات کہہ رہے ہیں کہ وزارت تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ مدارس آلریڈی ہیں, تو مولانا صاحب کو کیا اعتراض ہے؟ مولانا صاحب رہنے دیں. مولانا صاحب کیوں چاہتے ہیں کہ سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت ہی ہو؟ دیکھیں ہمیں اعتراض اور اس میں نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ ایک چیز پارلیمنٹ نے پاس کر لی اور سینٹ نے بھی پاس کر لی, وفاقی کابینہ نے بھی پاس کر لی, اور اس کے ساتھ لا ڈویژن کا تیار شدہ مسودہ ہے. تو اس میں پھر دیکھیں آپ پاکستان کے تمام جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں یا جتنے بھی ایجنسیاں ہیں یا جتنے بھی حکومتیں ہیں صوبائی اور وفاقی, مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام کو داد دے گی, مبارکباد دے گی کہ اس نے ایک بہت بڑے ہجوم کو سیاست میں آئین کے دائرے میں لائے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان پہ 4-5 حملے ہوئے, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں پارلیمنٹ کی سیاست کرتے ہو, پارلیمنٹ سے کچھ بھی وصول نہیں ہو رہا. تو ان نوجوانوں کو آپ دیکھیں نہیں, آپ دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں ڈویژن نہیں ہے. اسلام آباد میں جو اجلاس ہوا مدارس کی رجسٹریشن اور اصلاحات سے متعلق, اس میں وزیر تعلیم کے ساتھ وزیر مذہبی امور, ڈائریکٹر جنرل آف ریلیجیس ایجوکیشن میجر جنرل ریٹائرڈ غلام قمر, علامہ طاہر اشرفی صاحب, ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب, مولانا عبد الکریم آزاد صاحب, مفتی عبد الرحیم صاحب, خرم نواز گنڈا پور, فضل الرحمان خلیل اور علامہ ابتسام الہی شریک تھے. مطلب کہ ان سب نے اتفاق کیا کہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے. یہ ہمارے ہم مولویوں صاحبان کی درمیان لڑائی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں, ہم ہمیشہ اتفاق و اتحاد کی سیاست کرتے ہیں. یہ جنہوں نے بھی یہ کام کیا یہ ملک و قوم کے لیے بہتر نہیں ہے. جب اسمبلی میں بل پاس ہوا, جب بل سینٹ میں پاس ہوا, جب یہ آئینی ترمیم منظور ہوا, جب یہ صدر کو چلے گیا 10 دن, کسی ایک مولانا صاحب کا بیان ہے کہ یہ غلط ہے سنگل کا؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں ہم پارلیمانی جماعت ہیں, پارلیمانی نظام ہے, اور مدارس کا وفاق المدارس اور دیگر تنظیمیں سب اس پہ متفق تھی. اب اگر کوئی اس میں کوئی مشکلات پیدا کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ حکومت کے لیے بھی, سیاست کے لیے بھی, ریاست کے لیے بھی یہ اچھی نہیں ہوں گی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم سیاست کرتے ہیں آئین کے تابع. ہمارے مطالبات بھی دیکھیں, 15 لانگ مارچ ہم نے کیے, کراچی سے لانگ مارچ نکلا, اسلام آباد تک آیا,
آپ سب ٹی وی جتنے بھی چینل ہے یہ گواہ کہ ایک پتے بھی نہیں توڑا. تو اب بھی آپ لوگ اسلام آباد کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھ جب جماعت فیصلہ کرے گی, شورا فیصلہ کرے گی, مدارس کے جتنے بھی اکابر علماء ہیں ان کے مشورت سے جو فیصلہ ہوگا اس پہ عمل درآمد ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حاجی غلام علی صاحب, سابق گورنر کے, بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ایک طرف سابق ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی میں تیزی بھی آ چکی ہے, تو دوسری طرف آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے بھی فوجی عدالتوں کو سویلین کے ٹرائل کی مشروط اجازت دے دی ہے. جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے فیصلہ سنایا کہ فوجی عدالتیں 9 مئی کے 85 ملزمان کے فیصلے کر سکتی ہیں, مگر یہ فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدموں کے فیصلوں سے مشروط ہوں گے. آئینی بینچ نے ہدایت کی کہ جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے انہیں رہا کیا جائے, جبکہ جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنانے پر جیلوں میں منتقل کیا جائے. اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب میں کہا ہے کہ اس وقت 103 افراد کے خلاف 9 مئی کے مقدمات فوجی عدالتوں میں بھیجے گئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے کل دیکھا جمعرات کے روز سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت میں جسٹس جمال مندوخیل نے یہ ریمارکس بھی دیے تھے کہ فوج میں نہ ہونے والا شخص فوج کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے, مطلب کہ ایک شخص کا تعلق ایک ادارے سے نہیں ہے تو وہ اس ادارے کے ڈسپلن کے ماتحت کیسے رہ سکتا ہے. یہ کل سوالات اٹھائے گئے تھے. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ اکتوبر 2023 میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کو کالعدم قرار دیا تھا. اس کیس کی سماعت جسٹس اعجاز الاحسن نے کی تھی, جنہوں نے اپنی مدت ملازمت سے پہلے ہی پہ ریزگنیشن دے دیا تھا, ریزائن کر دیا تھا. فیصلہ 4-1 کی اکثریت سے سنایا گیا تھا. اس فیصلے میں کہا گیا تھا کہ 9 اور 10 مئی کے واقعات کے تمام ملزمان کے ٹرائل متعلقہ فوجداری یعنی عام عدالتوں میں ہوں گے. اس فیصلے سے موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس وقت بھی اختلاف کیا تھا. اس فیصلے کے خلاف اس وقت کی نگران حکومت نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی اور 13 دسمبر 2023 کو سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل سے متعلق فیصلہ پھر اس کو معطل کر دیا تھا اور فوجی عدالتوں کو عام شہریوں کے ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دی تھی. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ خصوصی عدالتیں ٹرائل مکمل ہونے پر حتمی فیصلہ نہیں سنائیں گی, اور آج اسی کیس میں آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو ان کیسز کے فیصلے سنانے کی اجازت دے دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جیسے جیسے فوجی عدالتوں میں 9 مئی کے واقعات کے کیسز آگے بڑھیں گے تو اس کے سیاسی اور قانونی اثرات کیا ہوں گے؟ ملٹری کورٹس میں سیویلینز کا ٹرائل پی ٹی آئی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ کیونکہ 9 مئی کے مقدمات عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی تمام صف اول کی لیڈرشپ کے خلاف درج ہیں. GHQ حملہ کیس میں عمران خان سمیت 100 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے, تو کیا قریب یہ کیسز بھی ملٹری کورٹس میں شفٹ ہو سکتے ہیں؟ دوسری طرف جنرل فیض حمید پر فرد جرم کو بھی پی ٹی آئی کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے. جنرل فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی, ریاست کے مفاد کو نقصان پہنچانا اور اختیارات کے غلط استعمال, یہ الزامات عائد کیے گئے ہیں. 9 مئی واقعات پر فیض حمید کے مبینہ کردار پر بھی تفتیش جاری ہے. سینیٹر فیصل واؤڈا تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید نے عمران خان کے خلاف تمام ثبوت دے دیے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو اور دوسرے کا نہ ہو. کیا کہا انہوں نے, ذرا دیکھیے. جب آپ فیض حمید کا ایس ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ٹرائل کر رہے ہیں اپنی عدالتوں میں, تو جو اس نے شواہد دے دیے عمران خان صاحب کے لیے, شہادتیں دے دی ہیں, ثبوت دے دیے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس چیز سے باہر نکل جائیں گے؟ دوسری طرف عمران خان فیض حمید کی گرفتاری کو اپنے خلاف سازش کہہ چکے ہیں. پی ٹی آئی صرف فیض حمید کا احتساب کرنے پر بھی سوال اٹھا رہی ہے کہ نمبر 1 کی مرضی کے بغیر جنرل فیض یہ سب کچھ کیسے کر سکتے ہیں. عمران خان نے بھی سوال اٹھایا کہ جنرل باجوہ کے اس حوالے سے ان کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اسی پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کر رہے ہیں ماہر قانون سابق جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ جسٹس صاحب آپ کا. جسٹس صاحب, آج جو آئینی عدالت نے
फैसला सुनाया कि फौजी अदालतें 9 मई के 85 मुलजमान के फैसले कर सकती हैं, लेकिन ये फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमों के फैसलों से मशरूत होंगे। ये मशरूत किस तरह होंगे? सुप्रीम कोर्ट भी फैसले सुनाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी तो मुकदमा ज़ाहिर चल रहे हैं। जब एक जगह मुकदमा चल रहे हैं तो फिर जो फौजी अदालतें उसमें उनका क्या रोल होगा? मशरूत का मतलब ये है कि जब वो दूसरी जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है, जिसमें कि जो आईनी अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया है, अगर उसमें फैसला ऐसा होता है जो कि इस फैसले पे असरअंदाज होता है, तो उस सूरत में ये जो फैसला है वो उस पे मशरूत है। ये उन्होंने फैसला किया है, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है कोर्ट्स का। अच्छा, मतलब ये है कि जो 26वीं आईनी तरमीम को लेकर दरखास्तें दायर है, अगर उसको मुअत्तल कर दिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, फिर ज़ाहिर है अभी भी सब यही कहते हैं कि फिर तो आईनी बेंच की कोई हैसियत नहीं रहेगी, तो ये उससे मशरूत कर दिया। अगर उस पर कोई फैसला आ जाता है तो फिर आईनी बेंच को ये फैसला, फिर इसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, ये कह रहे हैं आप? यही कह रहे हैं। सही है। तो क्या ये जस्टिफाइड है जो लोग ये कह रहे थे कि जी नहीं, सिविलियंस का तो ट्रायल हो ही नहीं सकता, लेकिन दूसरा एक ग्रुप ये सवाल उठाता था कि माजी में भी सिविलियंस के ट्रायल्स हुए हैं, तो क्या ये जो तनकीद करते थे वो दुरुस्त है कि सिविलियंस के कैसे हो सकते हैं? फिर कल सुप्रीम कोर्ट में खुद इस पर बहुत ज़्यादा जो थे वो इस पर एतराज़ात उठाए गए कि एक शख्स का एक इदारे से ताल्लुक़ नहीं है। अब वो एक शख्स फौज में नहीं, तो उस पर फौज का जो डिसिप्लिन है वो कैसे लागू होगा? कल तो इस तरह के सवालात उठाए जा रहे थे। जी बिल्कुल सही सवालात उठाए जा रहे हैं, और ये सही है कि अगर एक शख्स फौज ज्वाइन करता है तो उसको मालूम है कि अब वो आइंदा फौज के जो कवानीन हैं उनके तहत होगा और सारे काम उसके तहत होंगे। लेकिन एक सिविलियन जिसका कोई फौज से ताल्लुक नहीं है, तो उस पर आप कैसे लागू कर सकते हैं एक फौज के जितने कवानीन हैं? ये अपनी जगह सही है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो, जो कि हमारा जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का, इससे पहले का कानून है। हाँ। और इसको प्रोटेक्शन दी गई है एक शेड्यूल में। अगर वो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई शख्स कोई फौजी इंस्टॉलेशंस या तनसीबात में कोई नुकसान पहुंचाता है, तो उस सूरत में उसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के तहत हो सकता है, ये लिखा हुआ है। तो उसको लोग चैलेंज इस तरह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 8 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है 8(1) वो ये कहता है कि आप ये कर नहीं सकते, जो ह्यूमन राइट्स है उसके तहत आप ये कर नहीं सकते। लेकिन उसी आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि जो आर्मी एक्ट है उसको प्रोटेक्शन है। तो इसके मतलब ये कि कानूनी तौर पर ये ट्रायल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी। और अब तो ये जो आज फैसला हो गया, इससे तो जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला कर दिया कि ये हो सकता है, और इसी वजह से उन्होंने इजाज़त दे दी है कि सज़ाएं जो है वो दी जा सकती हैं उनको, और जेल भी भेजा जा सकता है। अब इससे होगा ये कि जो आइंदा जो बाकी लोग बच गए हैं अभी तक जिनका ट्रायल नहीं हुआ, जो कि अभी इंतज़ार में हैं, मसलन इमरान खान और दूसरे लोग जो हैं, अब उनका क्या बनेगा? अगर वो सामने जाएंगे, उनका ट्रायल होगा, तो क्या उसमें भी इसी किस्म का फैसला आ सकता है कि उनको सजा दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती? इस फैसले के बाद तो ये हो सकता है। तो इसका मतलब ये है, तो जो लोग जो हैं 9 मई के फ़ौरन बाद से अब तक कैद में हैं, तो वो दोबारा से उनका ये सारा प्रोसेस शुरू होगा, दोबारा से ट्रायल होगा, फिर फौजी अदालतों में मुकदमात चलेंगे, उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। तो जो इतना अरसा उन्होंने भुगत ली सज़ा, वो किस कोटे में आएगी? नहीं, वो सज़ा तो नहीं है, वो तो एक किस्म का इनकार्सरेशन है वो। हाँ। लेकिन बस पॉइंट ये है कि अभी तक ट्रायल जिनका नहीं हुआ, जिनका ट्रायल हो रहा है या हो गया है, उनका फैसला तो अब अनाउंस कर सकती है मिलिट्री कोर्ट। अब जो आइंदा लोग हैं जिनका ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ या आधा हो गया आधा नहीं हुआ, उनका ट्रायल कंप्लीट होगा। और जब तक के दूसरा 26th अमेंडमेंट का फैसला नहीं आता, उस वक्त तक तो ट्रायल हो सकता है, और अगर उससे पहले उनको सजा भी हो सकती है। यानी इसके मतलब ये हुआ कि जो पीटीआई के जो लीडरान है जो कि अभी तक बचे हुए हैं, जिनका भी ट्रायल शुरू नहीं हुआ, उनका भी फैसला हो सकता है, यानी वो भी मिलिट्री ट्रायल के नीचे जा सकते हैं।
تو یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے PTI کے لیے، ان کے لیے بہت دشواری پیدا کر سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا وہ ایک فرق اور خوف سا محسوس ہوتا ہے، ظاہر ہے جب آپ ملٹری ٹرائل کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ نہ جانے پتہ نہیں کیسی سزائیں ہوں گی، سویلین ٹرائل سے کتنا مختلف ہوگا۔ تو سویلین ٹرائل کے تحت ہونے والی سزائیں اور ملٹری کے ٹرائل کے تحت ہونے والی سزاؤں میں کیا فرق ہوتا ہے، کتنا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے، فرق سزائیں تو قانون کے تحت ہوتی ہیں، لیکن جو لوگوں کو ڈر ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری کورٹ چونکہ ملٹری کا معاملہ ہے تو وہاں جو سینئر آفیسر ہے جو آرڈر دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور کوئی کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ جسٹس شائق عثمانی صاحب میرے ساتھ ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ حکومتی کریک ڈاؤن، جیسا کہ ابھی ایک طرف چینی کی قیمتیں بڑھنے کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری طرف حکومت اور شوگر ملز ایسوسی ایشن اس کی تردید کر رہی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، جیسا کہ آج بھی پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ سب کچھ افواہوں کی بنیاد پر ہو رہا ہے، سب افواہیں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ سارا معاملہ ہے کیا کہ اچانک چینی کی قیمتوں میں اضافے کی افواہوں کو پھیلایا جاتا ہے؟ کون اس کے پیچھے ہے؟ اس پر شوگر ملز ایسوسی ایشن کا موقف کیا ہے؟ اس کے لیے میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں سیکریٹری جنرل پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب سہیل شہزاد صاحب۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ سہیل صاحب آپ کا۔ سہیل صاحب، ایک طرف مارکیٹ میں بے چینی ہے کہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، دوسری طرف حکومت بھی تردید کر رہی ہے۔ آپ لوگوں کی پریس ریلیز کا بھی میں نے ذکر کیا، آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے بنیاد افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ملک میں چینی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو رہا۔ آپ بھی انکاری ہیں، حکومت بھی انکاری ہے، مارکیٹ میں بے چینی ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تیسری قوت کون ہے؟ جی، تھینک یو فار ہیونگ می۔ شازیہ، اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کے سوال سے ہٹ کے۔ جی، شوگر انڈسٹری سیکنڈ لارجسٹ ایگرو بیسڈ انڈسٹری ہے پاکستان کی، 80 کے قریب کوئی شوگر ملز ہیں اور یہ کوئی 200 بلین سے اوپر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز دیتی ہیں۔ اسی طرح کوئی 15 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں ان کا روزگار اس سے منسلک ہے۔ بدقسمتی سے شوگر انڈسٹری کے حوالے سے ایک نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے اور اس میں مطلب ہے بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن ان کی طرف جائے بغیر میں جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آؤں گا کہ مارکیٹ فورسز، آپ نے جیسے انٹرو میں بڑا صحیح ذکر کیا کہ شوگر پرائسز جو ہیں مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کرتی ہیں، اور اگین انفارچونیٹلی ہمارے اس سیکٹر میں جو اسپیکولیٹرز ہیں، ہولڈرز ہیں، انویسٹرز ہیں، ان کے ساتھ جڑے ہوئے انویسٹرز، ان کا انٹرسٹ یہی ہوتا ہے کہ جی پلے کیا جائے ان مارکیٹ فورسز کے ساتھ، اور جو اس کے حوالے سے مارکیٹ سینٹیمنٹ ہے اسے امپیکٹ کرتے ہیں اس قسم کی ریومرز پھیلا کے۔ آج ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، فیڈرل منسٹر جو انڈسٹریز ہیں ان کے ساتھ، اور تمام پرائسز کا ریویو کیا گیا ہے۔ کوئی ایسی صداقت نہیں ہے ان تمام ریومرز میں۔ تو پھر یہ کس کی ناکامی ہے؟ حکومت ان سٹے بازوں کے آگے بے بس ہے یا آپ لوگوں کو اس تیسری فورس کا نہیں پتا؟ اگر انویسٹر ہے وہ پیسہ لگا کے اور وہ اس طریقے سے پلے کرتا ہے، آرٹیفیشل بحران کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت بھی اس سے بے خبر رہے، آپ لوگ بھی بے خبر رہیں؟ جی، ہم نہ حکومت بے خبر ہے اور نہ ہم اس حوالے سے بے خبر ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ آج جو میں میٹنگ کا ذکر کر رہا ہوں اس میں پرائسز کا ہم نے ریویو کیا ہے۔ جو ایکس مل پرائس ہے وہ پورے پاکستان میں 122 سے لے کے 125 روپے تک ہے، جبکہ ریٹیل پرائسز 130 روپے تک ہیں اوورال۔ جو پروونشل گورنمنٹ کے جو ریپریزنٹیٹیوز اس میٹنگ میں تھے انہوں نے رپورٹ کیا۔
تو یہ جو جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کس طرح رائٹ انڈر دا نوز آف دا گورنمنٹ یہ پلے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری خود بلکہ آج کے پریس ریلیز میں بھی ہم نے گورنمنٹ سے اپیل کی ہے کہ اس قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں جو ہے نا وہ شور مچا دیا جائے کہ چینی مہنگی ہو رہی ہے اور انویسٹر جو ہے نا وہ بیچ میں کودتا ہے، پیسہ لگاتا ہے اور اپنی فکس کروا لیتا ہے۔ وہ فکس تو نہیں ہوتی ہے، وہ تو اسمارٹلی پلے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو پکڑنا مشکل ہے۔ یہ کوئی پہلے سال ایسا نہیں ہو رہا ہے، ہر سال ایسے ہوتا ہے۔ ہر سال مارکیٹ میں چینی کی پرائس بڑھتی بھی ہیں، یہ پروپیگنڈا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کتنا مشکل ہے ایسے لوگوں کو پکڑنا یا انہیں مارکیٹ سے نکال کر پھینکنا، کتنا مشکل ہے؟ جی پہلے تو آپ کی اس بات کو میں نگیٹ کروں گا کہ چینی کی پرائسز اگین میں کہوں گا کہ کوئی ان میں سٹیبلٹی ہے۔ جب ہمیں بلکہ یہ بھی ساتھ ساتھ جو ریمرز پھیلائی جاتی ہیں اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی ایکسپورٹس جب سے الاؤ ہوئیں تب سے چینی کی قیمتیں بڑھیں، جبکہ یہ فیکچول نہیں ہے۔ جب ہمیں جون 2024 میں اجازت ملی چینی کی ایکسپورٹ کے حوالے سے، چونکہ ہمارے پاس کافی زیادہ شوگر سرپلس سٹاکس تھے، تو تب جون 2024 میں 136 روپے پرائس تھی ایکس مل، جو کہ اب جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ 122 سے لے 125 تک ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب گورنمنٹ نے اجازت دی تو ساتھ ہم پہ ایک کنڈیشن امپوز کی کہ آپ اپنی پرائس کو 140 سے نہیں بڑھنے دیں گے، ایکس مل پرائس کو۔ تو یہ تو اس سے نیچے ہی فلکچویٹ کر رہی ہے اور کافی نیچے ہے۔ صحیح۔ تو اب ظاہر جیسے میں نے کہا کہ کرشنگ سیزن جو ہے یہ شروع ہوا ہے، مارچ تک چلے گا، تو ملک میں چینی کا بحران تو نہیں ہم آنے والے دنوں میں سنیں گے؟ ملک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، یا آپ لوگ پھر ایکسپورٹ کرنے کا بھی ظاہر ہے؟ یہ بھی شور مچتا ہے ہر سال کہ چینی زیادہ ایکسپورٹ کر دیں، پھر بعد میں کم ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں امپورٹ کر لیں۔ اس پہ بھی بڑا اسمارٹلی پلے کیا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے ملک میں ہی ہوتا ہے۔ جی یہ اگین یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں صرف ایک سال ایسا تھا جس میں ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت پڑی، ادروائز ہمارا جو شوگر سیکٹر ہے اور شوگر انڈسٹری سرپلسز پچھلے 4-5 سال سے کنٹینیوسلی سرپلس جو ہے وہ جنریٹ کر رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ ضرور بتاتا چلوں کہ ہمارے جو سٹاکس ہیں وہ بڑی سیٹسفیکٹری پوزیشن میں ہیں اور کوئی اس سے شارٹیج جو ہے وہ ایسٹیمیٹڈ نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیل شہزاد صاحب، سیکرٹری جنرل شوگر ملز ایسوسی ایشن پنجاب، بہت شکریہ آپ کا۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ناظرین فیڈ بیک دیں، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔